اس لیے دیکھیں بچیوں کو آپ تعلیم دیں، لیکن بچیوں کو بہت بڑی بڑی ڈگریاں دلوانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں خواتین کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے کہ ظاہر ہے اس میں خواتین بھی بیمار ہوتی ہیں، مرد بھی بیمار ہوتے ہیں، تو خواتین کو خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہیں، یا اس طرح کے وہ کام جن میں خواتین کو خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کو جا کے ریسیپشن پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ریسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ادھر آئیں گے سب کے ساتھ اس نے ہنس کے بات کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خواتین کو بٹھا دیں گے بھائی آپ فون آپریٹر بن جائیں، کال آئے گی تو آپ ان کو کہیں جی ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیا لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، کسی سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، لا تخضعن بالقول، کسی مرد سے کسی غیر محرم سے اچھے اور نرم لہجے میں بات، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے دل میں شہوت پرستی ہو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ عورت تو میرے ساتھ اتنے نرم اور اچھے انداز سے بات کر رہی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو حجاب کی آڑ لے کر ان سے سوال کرو۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ ہماری خواتین کو ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کو ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی، نقاب کرنے کی، کسی مرد سے کڑک دار آواز میں بات کرنے کی۔ اپنے شوہر سے ساتھ لڑتی رہیں گی، کوئی اور غیر محرم بات کرے گا تو ان کی آواز میں ایک دم نرمی اور لچک اور لوچ آ جائے گی تاکہ اس کے دل میں کوئی فتنہ اور کوئی فساد پیدا ہو۔ یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے، اپنے مذہب کی دوری کی وجہ سے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اپنی بچیوں کو نہیں سکھائیں گے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی عزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جب وہ چاہے گا آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے گا۔ پھر اگر آپ کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے، پھر آپ قرآن ختم کروائیں، قرآن خوانیاں کریں، یاسین ختم کروائیں، تعویذ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ بات ذہن میں رکھیں جب اسکول بھیجیں۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بچیوں کو آپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ آج کل جاب، عورتوں کے اندر اس چیز کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کرنی، باہر جاب کرنی ہے۔ وہ جو باہر شوہر جاب کر رہا ہے تمہیں کما کے لا کے دے رہا ہے تو وہ کھاؤ نا۔ اسی وجہ سے عورتیں نکاح نہیں کر رہی، بچیاں کہتی ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا، ہم نے جاب کرنی ہے۔ جب جاب کرتی ہیں، دیکھیں ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے، ہر آدمی نے بوڑھا ہونا ہے۔ شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہوتی ہے اس کو ماں بنا دیتی ہے شریعت، اس کی اولاد اس کی اپنی جنت اس کے قدموں میں سمجھتی ہے، اس کا رسپیکٹ کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ یہ عورت آج جاب کر رہی ہے، آج اس کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، 40-45 سال کی جب ہوگی کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ جب منہ نہیں لگائے گا نا، نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کی اولاد ہے، جاب کے چکر میں اس نے نکاح نہیں کیا، جب 50 سال اس کی عمر ہو جائے گی کون پالے گا اس کو؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ کون اس کو احترام دے گا؟ اولاد اس کی نہیں ہے، شوہر اس کا نہیں ہے، خاندان اس کا نہیں ہے، بھائی بہن رشتہ دار تو سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ بھائی تھوڑی 50 سال کی عمر تک بہن کو پالتے رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جب 50 سال 45 سال کی عمر کو پہنچیں گی پھر وہ ڈپریشن، ٹینشن۔ ایسی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں، ہمیں کہتی ہیں اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، اور کیا کرنا ہے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اور کیا کریں؟ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں یہ کریں اور آپ کا مسئلہ ایسے چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں لے کر اٹھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ جب وہ اسکول سے واپس آئیں، جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئیں،
ان سے پوچھیں کیا 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 پڑھا, کبھی ان کی یونیورسٹی جائیں, کبھی ان کے پتہ کریں یہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, ان کی گپ شپ, ان کا فون, ان کا واٹس ایپ, ان کا فیس بک, ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل